ایک ایسا انسانیت پسند حکمراں تھا جو اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے رات کو بھیس بدل کر اپنے شہر، گاؤں اور گلیوں میں جایا کرتا تھا۔ اس طرح خوشحال اور جگمگاتے ہوئے بغداد کے الگ لیلوی دن اور راتوں سے بہت سی عجیب و غریب حیرت انگیز داستانوں نے جنم لیا۔ ایک دن بھیس بدلے ہوئے خلیفہ ہارون رشید ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ ہمیں اندر جانے دیں۔ نہیں، اندر نہیں جا سکتے۔ اب کیا ہوگا؟ گھبراؤ نہیں بشرا، صادقہ ہمیں اندر جانے دیں۔ نہیں جا سکتے، ہمیں جانے دیں۔ یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ یہ میرے بھی شوہر کا گھر ہے۔ تیرا شوہر تو یہ آج بنا ہے، میری شادی تو اس سے 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ کیا تو نہیں جانتی؟ 4 بیٹیاں ہیں میری اس سے۔ ارے ہٹ، تماشا نہ بنا، ہمیں اندر جانے دیں۔ ہمیں ہمارے گھر میں جانے دو صادقہ۔ اگر تم گھر کے اندر گئے تو میں بغداد کے عادل خلیفہ ہارون رشید کے پاس فریاد لے کر جاؤں گی۔ میں تمہیں وہاں تک جانے نہیں دوں گا۔ میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، فریاد کروں گی۔ میں تیری فریاد سننے کے لیے ان کے پاس وقت کہاں ہے؟ وہ بہت ہی مصروف حکمراں ہیں، تیری فضول باتیں سن کر اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ میں اپنی جان دے دوں گی، اپنی جان کی مگر تجھے اندر نہیں جانے دوں گی، سمجھی نا؟ میں تجھے اندر نہیں جانے دوں گی، میں نہیں جانے دوں گی۔ تو ایسا بھی نہیں آ سکتی، میں تجھے اندر نہیں جانے دوں گی۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ، تم لوگ مت لڑو آپس میں۔ کون ہو تم؟ میں امیر المومنین خلیفہ ہارون رشید کا ایک ادنا خادم ہوں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم سب دربار میں حاضر ہو جاؤ اور جھگڑے کی وجہ بیان کرو۔ بیان کرے فریادی زوجہ رفیق، بیان کر۔ رفیق اور بشرا، تمہیں بھی سچائی بیان کرنے کی اجازت ہے۔ آخر اس لڑائی کی بنیاد کیا ہے؟ اس جھگڑے کی بنیاد ہے دوسری شادی۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ امیر المومنین، امیر المومنین، ہمارے مذہب اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے۔ مگر کن حالات میں دوسری شادی کی اجازت دی ہے؟ اگر عورت بانجھ ہو یا بچہ پیدا کرنے کے لائق نہ ہو یا پھر مسلسل ہمیشہ بیمار رہتی ہو، اور دوسری شادی کرنے کے لیے اگر پہلی بیوی اجازت دے تبھی شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے۔ کیا تم نے اپنی دوسری شادی کرنے سے پہلے اپنی پہلی بیوی سے اجازت لی تھی؟ جی نہیں۔ تو پھر تم گنہگار ہو، تم نے اپنی پہلی بیوی پر ظلم کیا ہے اور مذہب اسلام کو بدنام کیا ہے۔ مگر اس میں میرا کیا قصور ہے امیر المومنین؟ قصور ہے حضور، قصور ہے، بہت بڑا قصور ہے۔ یہ بھی میرے خاوند کے گناہ میں برابر کی شریک ہے۔ تم نے کیا تمہارے ماں باپ نے مجھ سے آ کر پوچھا مجھ سے آ کر کہ میں نے اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے یا نہیں؟ اور اب یہ ظلم میں برداشت کر رہی ہوں امیر المومنین۔ تمہارا الزام صحیح ہے مظلوم صادقہ۔ آخر تم نے دوسری شادی کیوں کی؟ کیونکہ اس بیوی سے میری 4 لڑکیاں پیدا ہوئی، اس سے کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ بیٹا پیدا کرنا عورت کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا ذمہ دار بھی مرد ہے۔ کیوں طبیب، حکیم، حاذق اور مسیح الزما، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ طب و حکمت کی برسوں کی تحقیق کے بعد محقق اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مرد کا جو مادہ جسے کہ حمل قرار پاتا ہے اس میں جس قسم کے جرثوم زیادہ ہوتے ہیں بچہ ویسا ہی پیدا ہوتا ہے۔
اللہ کا جو نظام ہے وہ بالکل صحیح ہے. بیٹیاں بھی تو انسان ہی ہوتی ہیں. اللہ کی قدرت کو نشانہ بنانا مرد کے کردار اور ایمان کی کمزوری ہے. میرے شوہر اپنی بیٹیوں کو نہ اچھا کھانے کو دیتے ہیں نہ اچھا پہننے کو دیتے ہیں. وہ انہیں بوجھ سمجھتے ہیں, وہ ان سے نفرت کرتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ. اللہ تمہاری عقل پر رحم کرے. بیٹی سے نفرت کر کے تم جہنم میں اپنی جگہ بنا رہے ہو. اے گمراہ پدر, بیٹی تو اللہ کی رحمت اور رسول اللہ کا سلام ہے. قیامت کے دن اولاد کو باپ کے نام سے نہیں ماں کے نام سے پکارا جائے گا. کتنا بڑا درجہ ہے عورت کا. ماں کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے. یہ دنیا عورت کے لیے ہی بنائی گئی ہے. عورت نے ہی بڑے بڑے پیغمبروں کو پیدا کیا. بڑے بڑے ولی اللہ, درویش, قوم کے رہنما اور مجاہدوں نے ماں کی گود میں ہی پرورش پائی ہے. ان قوموں میں عورتوں کو تڑپایا گیا, ذلیل کیا گیا. وہ قومیں بھی ذلیل ہو کر تباہ ہو گئیں. دوسروں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا. اور تم یہ کیسے بھول گئے کہ تمہیں بھی ایک عورت نے پیدا کیا ہے, اور وہ عورت بھی کبھی کسی کی بیٹی تھی. میں بہت ہی شرمندہ ہوں. آج تک میں بیٹی کو ایک بوجھ اور وکیل سمجھتا رہا. آج آپ نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے بتا دیا کہ بیٹی کا درجہ کیا ہوتا ہے. میں آج تک ان پر ظلم کرتا رہا, انہیں رلاتا رہا, انہیں کبھی پیار سے نہیں دیکھا. میری بچیاں مجھے معاف کر دو. بیٹیاں تو بڑی معصوم ہوتی ہیں. ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا, ان کی ضرورتوں کا, ان کے ارمانوں کا ماں باپ کو خیال رکھنا چاہیے. افسوس تو یہ ہے کہ عورت کو خود غرض مرد نے اپنا محتاج بنا رکھا ہے. یہ بیٹیاں بچپن میں ماں باپ کے سہارے پر, جوانی میں شوہر کے آسرے پر اور بڑھاپے میں اپنی اولاد کے رحم و کرم پر بے بسی کی زندگی گزارتی ہیں. اس لیے میکے کی مہمان مسافر یہ بیٹیاں اپنے سسرال پہنچنے تک خدمت کرتی رہتی ہیں. اس لیے اپنی بیٹیوں کو خوب پڑھاؤ, علم و ہنر سکھاؤ, تاکہ وہ مرد کی محتاج نہ رہیں اور بے سہارا زندگی ہونے پر عزت کی روٹی کھا سکیں. یاد رکھو, بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں ہی ماں باپ سے محبت کرتی ہیں. مجھے معاف کر دیجیے حضور, مجھے معاف کر دیجیے. معافی مجھ سے نہیں, اللہ سے معافی مانگ. اپنی مظلوم بیٹی اور معصوم بیٹیوں سے معافی مانگ, اور جا اپنی بیٹیوں کی بیٹوں کی طرح پرورش کر. یہ حکمراں خلیفہ صرف تخت پر بیٹھ کر حکومت ہی نہیں کرتا, بلکہ ایک مشفق باپ, ایک مذہبی عالم, ایک روشن امام استاد کی طرح اپنی رعایا کے مسائل میں دلچسپی لیتا ہے. صرف دلچسپی ہی نہیں لیتا, یہ مسائل حل کرتا ہے اور جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. یہ غریب اور امیر دونوں کا ہمدرد ہے. یہ سنا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کی بیگم عالیہ زبیدہ کو ان سے بڑی شکایت ہے کہ وہ ان کے ساتھ زیادہ وقت تعجب ہے. حضور انور, آج ہماری طبیعت تھی کہ ہم آپ کے ساتھ اس نہر کے کنارے چہل قدمی کریں جو آپ نے ہمارے لیے پہلے زبیدہ بنوائی ہے. یقیناً ہمیں بہت ہی خوشی ہوتی بیگم عالیہ, لیکن آج آپ ہمیں معاف فرمائیں. شام ہونے والی ہے اور ہمیں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے محل کے باہر جانا ہوگا. آپ جیسے فرض شدہ شوہر کی بیوی ہونا تو ہمارے لیے باعث فخر ہے.
और ये तो हमारे लिए और भी खुशी की बात है कि जो वक्त बीवी के साथ गुजारने के लिए होता है वो भी आप अपनी रियाया की भलाई और खिदमत में गुजारते हैं। इसके लिए तो हम वाकई आपके एहसानमंद हैं बेगम, तो ये कहकर आपने हमारी हौसला अफजाई की है। वाकई अगर शरीक हयात बीवी शौहर के जज्बात और उसके कामों में शरीक हो तो शौहर अपने नेक मकसद में जरूर कामयाब होता है। वक्त हो चला है मेरे सरताज, आप जानिए देर हो रही है। न जाने कितने मौसम गुजर गए हैं, लेकिन हम आपकी सैर व तफरीह की ख्वाहिश पूरी न कर सके। वाकई हम बहुत शर्मिंदा हैं बेगम, खुदा हमें माफ कर दे। नहीं नहीं, माफी मांगकर इस कनीज को शर्मिंदा न करें मेरे सरताज। जब बीवी अपने शौहर की हर ख्वाहिश को अपनी खुशी बना लेती है तो उसे किसी बात का अफसोस नहीं होता, और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं मेरे सरताज कि जो लोग आप तक नहीं पहुंच पाते आप उन तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरे सरताज। खिला दो, मुझ भूखे फकीर को कोई खाना खिला दो। मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कोई फकीर को खाना खिला दो, नहीं तो मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। मुझे कोई खाना खिला दो, अल्लाह के नाम पर कोई। सोने का शुक्रिया है मेरे मोहसिन सखी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुझे खुश रखे। जाओ बाबा, नान भाई की दुकान पर जाओ और जो दिल चाहे वो खरीद कर खाओ, खूब पेट भर कर खाना खाना। शुक्रिया है मेरे सखी, तूने मेरा कितना ख्याल रखा कि तूने मुझे सोने का एक दीनार दिया। तू चाहता तो चांदी का एक दिरहम भी दे सकता था, मगर तू जानता है कि मैं एक दीनार लेकर अपनी मनपसंद का खाना अच्छे से खाऊंगा, और इसमें से जो रकम बचेगी वो मैं बचा कर रखूं ताकि मैं आइंदा भी भूखा न रह सकूं, पेट भरकर खाना खा सकूं। शुक्रिया मेरे मोहसिन सखी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा न कर। शुक्रिया तो उस अल्लाह का जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं तेरी खिदमत कर सकूं। जाओ बाबा, और जाकर पेट भरकर खाना खाओ और उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। हाँ, जाता हूँ, मगर खाना खाने से पहले मेरी एक शर्त है। तू मानेगा ना उस शर्त को? हाँ? शर्त? कैसी शर्त? ये कोड़ा ले और मेरी पीठ पर 3 कोड़े मार। जब तू 3 कोड़े मारेगा तभी मैं खाना खाऊंगा। क्या तू पागल है नाबिल फकीर? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ।
होश हवास में हूँ। ये कोड़ा ले और इस पीठ पर मुझे 3 कोड़े मार ले। जिसने मुझे भीख दी है, जब वो मुझे कोड़े मारेगा तभी मैं खाना खाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें कोड़े नहीं मारूंगा। मैं अपने हाथों से ये जुल्म नहीं कर सकता। जाओ बाबा और जाकर खाना खाओ। तो फिर ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जाओ बाबा, तुम हमें परेशान कर रहे हो। अरे परेशान तो तू कर रहा है मुझे। ये ले कोड़ा और मेरी पीठ पर 3 कोड़े मार। रहम कर, मुझ भूखे पर रहम कर। नहीं, मैं तुम्हें कोड़े नहीं मारूंगा। नहीं, तू नहीं मारेगा कोड़े? ठीक है, फिर अपना दिनार भी ले ले। मुझे नहीं चाहिए तेरा ये दिनार। अल्लाह के नाम पर मुझ भूखे फकीर को कोई खाना खिला दो। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ वज़ीर आज़म। कोई खाना खिला दो। इस फकीर की भूख, इसकी पुकार, इसकी फरियाद खाना खिला दो। तो मैं सुन सकता हूँ और नहीं देख सकता हूँ। नूर वालों, मुझ बेनूर को कोई खाना खिला दो। तरस खा मुझ बेनूर पे, कोई खाना खिला दो। इस अंधे भूखे फकीर को मारने के लिए मेरे हाथ कैसे उड़ सकते हैं? मर जाऊंगा। न तो मैं इसे कोड़े मार सकता हूँ और न ही मैं इसकी भूख मिटा सकता हूँ। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो। खाना खिला दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। कोई खाना खिला दो। या अल्लाह, नेकी और सब्र का कैसा इम्तिहान ले रहा है। रहम कर मुझ पर और रहम कर इस पूरे फकीर पर। या अल्लाह, कोई खाना खिला दो मुझे। अरे बाबा, बाबा, उठो बाबा। बाबा, कौन हो तुम? मैं तालिबे इल्म हूँ। बगदाद में जो कुतुब खाना है, वहाँ किताबें पढ़ने के लिए आया हूँ। अरे तुम वही हो ना जिसने मुझे सोने का दिनार दिया था? तालिबे इल्म, इस बगदाद शहर में तुझे इल्म तो मिल जाएगा, मगर मुझ भूखे फकीर को रोटी नहीं मिलेगी। रोटी नहीं मिलेगी मुझ भूखे फकीर को। जरूर नहीं मिलेगी। अल्लाह के बेशुमार नेमतों से मालामाल बगदाद शहर में कोई भूखा नहीं मर सकता। उठ ऐ जिद्दी फकीर, मैं अपने इन बेगुनाह हाथों को गुनहगार बनाऊंगा। मैं तुझे कोड़े मारूंगा और तुझे खाना खिलाऊंगा। तो तू मुझे कोड़े मारेगा? शुक्रिया मेरे मोहसिन सखी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ले ये कोड़ा ले और मेरी इस पीठ पर 3 कोड़े मार। ले मार कोड़े। या अल्लाह, मुझे माफ करना। मार, जोर से कोड़े मार, तभी मैं खाना खाऊंगा। मार। या अल्लाह, मेरी तौबा है। अल्लाह, मुझे माफ करना। मार, दूसरा कोड़ा मार। मार मेरे नेक नफक मददगार, मार। तीसरा कोड़ा मार, जल्दी मार। अल्लाह, वो दिनार दे दे और मेरा कोड़ा भी। अब मैं पेट भरकर आज खाना खाऊंगा। दे मेरे नेक मददगार, और वो कोड़ा भी दे। आज मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। पेट भरकर खाना खाऊंगा मैं। पेट भरकर खाना खाऊंगा।
تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے آج اس بھوکے فقیر کو کھانا کھلا دیا۔ 3 دن لگے مجھے محنت کی روٹی کھانے کے لیے، یا اللہ۔ اور میرے اس مددگار کی بھی مدد کرنا، اس نیک دل انسان کو ہمیشہ اچھا رکھنا، اس کے دل کی ہر مراد پوری کرنا، اتنا عزیز انسان بنانا کہ رہتی دنیا تک اس کا نام روشن